ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے کرونا وائرس کی، جس نے ایک بار پھر سے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے۔ گو کہ پریشانیاں ختم تو نہیں ہوئی تھیں، ایک امید ہو چلی تھی کہ شاید یہ اس سال کے وسط تک جا کے کچھ بہتری آئے گی، لیکن ایک جو نئی لہر آئی ہے، جو ڈبل میوٹنٹ بھارت کے اندر ایک نئی قسم سامنے آئی ہے، اس نے بڑی تباہی مچا دی ہے۔ بھارت میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ افراد اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور 1,500 کے قریب اموات بھی ہو رہی ہیں۔ تو کیونکہ پاکستان کے پڑوس میں یہ واقع ہے، یہاں پہ جو مین جو اس کا نیوکلیس بنا ہوا ہے اس وقت، وہ بنگلور ہے اور گجرات ہے ریاست، اور مہاراشٹرا کے اندر اس طرح کے بڑے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس پہ بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جس تیزی کے ساتھ وہ تباہی بھارت میں پھیلا رہا ہے یہ کرونا وائرس، یہ جو نئی قسم آئی ہے، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اور یہ موسم کی جیسے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور یہ کرونا بھی اپنی ہیئت تبدیل کیے جا رہا ہے۔ ابھی تک 2 اقسام جو آئی تھی، ایک تو پہلے چائنا کے ساتھ جو ایک ہوئی تھی، یہ نیا وائرس آیا تھا دنیا بھر میں سامنے، اس کے بعد پھر آیا افریقہ سے آیا، پھر یہ برطانیہ سے ہمارے سامنے آئی وہ ستمبر میں، جس طرح سے ایک نیا ویریئنٹ سامنے آیا جس نے پاکستان، امریکہ اور ہر جگہ تباہی پھیلائی ہے۔ لیکن اب تک جتنے بھی یہ 3 اقسام آ چکی ہیں، اور یہ جو قسم آئی ہے بھارت کے اندر ڈبل میوٹنٹ، کیونکہ یہ موسم کے ساتھ اپنی شکل تبدیل کرتا ہے، اپنے اثرات تبدیل کرتا ہے، اور جیسے جیسے یہ اپنی ہیئت تبدیل کر رہا ہوتا ہے تو اس میں 2 امکانات یہ سامنے آتے ہیں کہ یا تو یہ کمزور پڑ جاتا ہے، ادروائز یہ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ جو میں نے پڑھا، یہ اس ٹاپک کے اوپر جو دیکھا ہے، یہ جو نئی ویریئنٹ جو یہ آئی ہے بھارت میں، تو اس نے نہ صرف بھارت بلکہ جو عالمی ادارے ہیں ان سب کو پریشان کر دیا ہے۔ اور یہ بھارت میں دسمبر میں سامنے آئی تھی، لیکن اس کو گورنمنٹ نے پہلے چھپا کے رکھا، پھر لیکن نہ چاہتے ہوئے مارچ میں ڈسکلوز کر دیا، اس ویریئنٹ کا بتا دیا عالمی اداروں کو۔ اس کے بعد عالمی ادارے کے جو ماہرین تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، لیکن ابھی حال ہی میں جب کوئی تقریباً 2 درجن سے زائد جو افراد ہیں جو بھارت سے امریکہ پہنچے تھے، ان میں اس مرض کی تشخیص ہوئی، تو پھر ایک دم ہلچل مچ گئی، کھلبلی ہو گئی کہ اس کے اوپر اب ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھارت میں اور اب جو تیزی کے ساتھ یہ آنے شروع ہو گئے، کچھ 3-4 دن سے لگاتار 2 لاکھ سے زائد، اور ابھی 2,35,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں بھارت کے۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن ماضی کی طرح اس لاک ڈاؤن نہیں کیا جا رہا۔ گو کہ ان جو ریاستوں کے میں نام لیے، وہاں ہاسپٹلس کے اندر بیڈ کم پڑ گئے ہیں، جو میڈیسن تھی وہ اویلیبل نہیں ہے، ایون جو آکسیجن ہسپتال میں وہ دستیاب نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی پیمانے پر تباہی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے کیونکہ پڑوس میں یہ ملک واقع ہے، اسی وجہ سے پاکستان میں بھی کیسز زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن یہاں اس چیز کا ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیے گئے ہیں کہ کون سا یہ وائرس ہے، کیونکہ یہاں پہ تیسری لہر تو کہا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں بھی یہ صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہاں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پر جب یہ ویریئنٹ، یہ ڈبل میوٹنٹ جو بھارت میں آیا ہے، اس کے اوپر ابھی سے اگر عالمی اداروں نے اور پاکستان کو بھی توجہ دینی ہوگی، کیونکہ اس کے اثرات انتہائی مہلک ہیں۔ بھارت میں جس تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ کمبھ کا میلہ وہاں پہ چل رہا تھا، اس میں لوگ اشنان کرنے کے لیے گنگا میں جا رہے تھے، تو اب جا کے ان کو منع کیا گیا۔ پھر مشرقی علاقوں میں جو انتخابی مہم تھی، اس میں ان کے وزیر داخلہ امت شاہ وہ بھی تھے، مودی نے بھی شرکت کی کئی ریلیوں میں۔ اس کے بعد جب یہ تیزی سے پھیلا ہے اور عالمی اداروں نے پھر ایک الارم دیا ہے، اس کے بعد پھر وہاں بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ لیکن ایک حیرت انگیز امر یہ بھی ہے کہ بھارت نے جو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین بنائی تھی، وہ انہوں نے غریب ممالک میں عطیہ بھی کی، لیکن اپنے ملک کے اندر اس طرح تیزی کے ساتھ نہیں لگا رہے۔ اس کا جو خدشہ پیدا ہو رہا ہے، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بڑے نام لیے جا رہے تھے کہ یہاں پہ ویکسین سب کو لگا دی جائے گی، اس پہ ہاتھ ہلکا کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف اس پہ ہاتھ ہلکا ہوا ہے، بلکہ اسپتالوں میں میڈیسن غائب ہو گئی ہے۔ تو ایسے میں
اگر بھارت اسے یہ مرض پھیلتا ہے دوسرے ملکوں میں، یہ وائرس جو ٹریول کرتا ہے تو انتہائی خطرناک اثرات اس کے مرتب ہوں گے۔ تو موجودہ وقت میں پوری دنیا کو یہی چاہیے، کیونکہ ایک ملک کوئی بھی تنہا اس وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ پوری دنیا آلریڈی دیکھ چکی ہے، جو دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ اور یہاں سے دنیا بھر کی جو بھارت مودی نے جو لاسٹ ایئر جس طرح سے لاک ڈاؤن کیا تھا، جو کروڑوں لوگ شہروں سے دیہی علاقوں میں پیدل مارچ کیا تھا، اس میں اموات بھی ہوئی تھی، خدشات ہوئے تھے، لیکن اس دفعہ وہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہوتی جا رہی ہے کہ جو عالمی ادارے ہیں، پورے دنیا کے ممالک ہیں، ان سب کو مل کر اس مہم سے لڑنا ہوگا۔ اس کے اثرات ان کو زائل کرنے کے لیے، میڈیسن کی روانی برقرار رکھنے کے لیے، نہ صرف روانی بلکہ اس کے ٹیسٹ اور میڈیسن کو عام افراد کی پہنچ تک آسانی سے اویلیبل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اتنی مہنگا اس کے علاج ہے کہ لوگوں کے 25-30 لاکھ روپے اسپتالوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اسپتالوں میں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر بدقسمتی سے وہ بعد میں اپنے جو پیارے کو لے کے آتے ہیں علاج کے لیے، اس کی باڈی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، 30 لاکھ کا بل دے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی جان چھڑانی ہوگی۔ تو اس مرض کا مقابلہ مشترکہ طور پہ سب کو کرنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ایک ملک یا ایک مذہب یا ایک مسلک یا ایک زبان کے لوگ بولنے والے یا ایک ملک کے رہنے والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا یعنی کہ عالمی ادارے کے بینر تلے سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ انسانیت کی بقا اور سلامتی کا معاملہ ہے۔ کیونکہ جنگوں سے جو تباہی آتی ہے اس کی ریکوری ہو جایا کرتی ہے، لیکن اس میں بھی جانیں جاتی ہیں، لیکن یہ جو مرض ہے، یہ جو وائرس ہے، یہ انسان میں ایک دفعہ جب داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد انتہائی مشکل سے نکلتا ہے۔ جو انسان کمزور ہوتا ہے اس کے اندر جسم کے جو کمزور حصے ہوتے ہیں اس کو ناکارہ بنا دیتا ہے، جس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں سب کو ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا، امداد کرنی پڑے گی، جو غریب ممالک ہیں ان کی مدد کرنی پڑے گی، اور ویکسین کا عمل تیز کرنا پڑے گا۔ اسی طور سے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی، اور اس کی کوئی ایک یعنی کہ یہ ایک ویرینٹ تک محدود نہیں رہے گا، یہ ہر موسم میں اپنی ہیئت تبدیل کر رہا ہے۔ تو ہمیں بچنا ہوگا، کیونکہ یہ گرم موسم چل رہا ہے۔ ایسے میں اگر ہم نے ابھی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا، کیونکہ کہا یہی جا رہا تھا کہ گرمیوں میں جتنی شدت سے گرمی ہوتی ہے یہ اسے مر جاتا ہے، لیکن ابھی یہ اسی شدت سے سامنے آ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جس طرح سے یہ اپنی ہیئت تبدیل کر رہا ہے تو آنے والے وقتوں میں بھی یہ مزید مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ابھی وقت ہے، آئیں اس کا مقابلہ کریں اور لوگوں کو اس مرض سے بچائیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔